اہم خبر ہے، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار کی پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو کے دفتر میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں وزیر قانون اور سینیٹر شیری رحمان بھی شریک ہوئی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار کی پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو کے دفتر میں بھی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں وزیر قانون اور سینیٹر شیری رحمان بھی شریک ہوئی ہیں۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد افتخار شیرازی صاحب۔ افتخار صاحب، کیا تفصیلات ہیں اس ملاقات کی؟ جی، بنیادی طور پہ ناظرین کو معلوم ہے کہ اس بجٹ اجلاس کی تحریک انصاف نے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن اس دوران حکومت کی جو اہم اتحادی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو بھی کئی معاملات پر سیریس ریزرویشنز ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اجلاس تاخیر کا شکار بھی ہو رہا ہے۔ وہ اجلاس 3 بجے ہونا تھا، اس وقت تقریباً 5:45 بجنے کو ہیں اور ابھی تک اجلاس شروع نہیں ہوا، اور اس دوران سائیڈ لائنز کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے تحریک پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ وہ آئیں اجلاس میں بیٹھیں اور تاکہ بجٹ پیش کیا جا سکے، لیکن ابھی تک جو ان کی ریزرویشنز ہیں وہ برقرار ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کئی ارکان اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی لے کے آئے ہوئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ پہلی بار جو حکومتی بینچز پہ بیٹھی پیپلز پارٹی ہے وہ بھی ایک احتجاج کرے گی، اور اس گویا کہ ایوان کے اندر یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا جائے گا کہ حکومت کے حلیف جماعتیں بھی کئی نکات کو لے کے احتجاج کر رہی ہیں۔ تو کوششیں بھی ہو رہی ہیں لیکن کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہے، اور جیسے اب تک کی اطلاعات ہیں وہ شاید یہ ہے کہ نوید قمر صاحب سے کہا گیا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں اس اجلاس میں، وہ بیٹھیں گے، لیکن محدود تعداد کے ارکان ہوں گے اور بھرپور شرکت پیپلز پارٹی کی جانب سے متوقع نہیں ہے، اور اسی ڈیڈ لاک کو گویا کہ ختم کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے حکومت وقت کی جانب سے۔ اور اسی تناظر میں جو ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کر رہے ہیں، اور کال کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں ایوان میں تاکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس اجلاس میں بھرپور شرکت ہو، کیونکہ ایسے میں کہ جب تحریک انصاف بطور اپوزیشن اس اجلاس کا بائیکاٹ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی بطور حلیف جماعت اس اجلاس میں نہ آئے، تو یقینی طور پہ ایک ایسا اجلاس کہ جس میں آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ پیش کیا جانا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک طرح سے تنازع کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو کوششیں ہو رہی ہیں، ابھی تک ہم کہہ نہیں سکتے کہ مکمل طور پہ کوئی اس پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ وہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ فی الوقت جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کئی ارکان اپنے ہاتھ پہ پلے کارڈ لے کے قومی اسمبلی ہال میں بیٹھے ہیں اور اپنی قیادت کے اس فیصلے کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا وہ اجلاس میں پرامن طریقے سے شریک ہوں گے، یا جب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ پیش کریں گے اس دوران پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی پہلی بار ہمیں احتجاج ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ شیرازی صاحب، کیا یہ معلوم ہو سکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بجٹ کے کن نکات پر تحفظات ہیں؟ دیکھیں، کچھ تو پانی کے معاملات کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ جو کینال کا جو سلسلہ تھا اس کے اوپر، پھر اس وقت جو سب سے بڑا ایک ایشو ہے وہ یہ کہ جو وفاق کے زیر انتظام ایک طرح سے پروونشل پروجیکٹس ہیں، اس بجٹ میں ان کے لیے بھی کوئی رقم نہیں رکھی جا رہی۔ تو یقینی طور پہ بہت سارے ایسے منصوبے وفاقی ہیں کہ جو سندھ کے اندر بھی یا تو تکمیل کے منتظر ہیں یا ان پہ کام شروع ہونا ضروری ہے، لیکن ظاہر سی بات اگر اگلے فائنینشیل ایئر کے لیے ان کے لیے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں رکھا جا رہا تو اس بات سے کبھی امکان ہے کہ یہ منصوبے شروع نہیں ہو پائیں گے۔ اور گویا کہ بجٹ سازی سے پہلے جو ایک اور نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پیپلز پارٹی کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے اور اس کی اونرشپ لیتے ہیں، اس پروگرام کے لیے بھی شاید کہا جا رہا ہے کہ پہلی بار اسے گویا کہ پروونس کے حوالے کیے جانا مقصود ہے، کیونکہ وفاق سمجھتا ہے کہ بہت سارا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو فوکس ہے وہ صوبوں کے اندر ہے، تو لہٰذا اس کو وفاق سے صوبوں کی طرف منتقل کر دیا جو گویا کہ اس کا بوجھ جو مالی ہے جو بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔